لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معزز حاضرین علماء، دیکھنے میری بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھی بڑا سے قرآن خوانی اور مثال ثواب، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس عنوان سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو چیز اچھی ہوتی ہے، لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسے کر لینے میں کیا حرج ہے، اگرچہ وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو یا نہ۔ در حقیقت یہ اس لاعلمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا کام کہتے کسے ہیں۔ قرآن و سنت میں کسی کام کا نہ ہونا اور پھر اسے اچھا کہنا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اسے کر لینے میں کیا حرج ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مانا کہ قرآن و سنت میں یہ کام نہیں ہے، قرآن و سنت میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہماری نیت تو اچھی ہے، ہمارے ارادے تو نیک ہیں، ہماری نیت نیک ہے۔ انہی چند حوالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا کہ آیا کہ صرف نیت کا اچھا ہونا اور اس عمل کا قرآن و سنت میں نہ ہونا کافی ہے، یا کیا حرج کہہ کر کے اسے کر گزرنا اور کتاب و سنت سے دلیل نہ لینا کافی ہے، یا اس کام کو اچھا سمجھنا اس اعتبار سے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے عقل میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں وہ کام اچھا گردانا جاتا ہے، اچھا مانا جاتا ہے، اس لیے وہ کام اچھا ہے، اگر جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو تو کیا یہ کافی ہے؟ انہی باتوں پر انشاءاللہ میں اپنی باتیں رکھوں گا اور باتیں سمجھ میں آئیں گی۔
پہلی بات کہ میری نیت اچھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیت ایک تعین ہے اس منزل تک پہنچنے کا جہاں آپ گاڑی لے جانا چاہتے ہیں. اگر وہ اچھی ہے تو آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے, اگر وہ اچھی نہیں ہے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس بات کی دلیل کیا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہے. اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے, نیکی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن ایک لشکر ترتیب کیا, اور اس لشکر کا امیر عبداللہ بن رواحہ کو بنایا, اور انہیں حکم دیا کہ آج رات تمہیں مدینے میں نہیں ٹھہرنا, آج تمہیں مدینے سے باہر چلے جانا ہے, رات تمہیں مدینے میں نہیں گزارنی ہے, اور صبح فلاں جگہ پہنچنا ہے, وہاں جنگ ہے, وہاں لڑائی ہے. جمعرات کے دن شام کو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا, صبح جمعہ کا دن ہے. اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار جنگ پہ جانا ہے, سفر جنگی ہے, آدمی اس میں ہمیشہ غازی نہیں رہتا, آدمی اس میں فوت بھی ہو جاتا ہے, شہید بھی ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو, میرے زندگی کا یہ آخری جنگ ہو, میرے زندگی کی آخری لڑائی ہو, تو کیوں نہ میں دوہرا اجر لوں, کیوں نہ میں ڈبل اجر لوں. ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے, یعنی گھوڑا ہے, اور گھوڑا اس وقت جنگوں کے اندر اس کی بالکل وہی حیثیت تھی جیسے کہ آج F-16 کی ہے, بڑی ضرورت کی چیز تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو تیز رفتار سواری ہے, میں جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ لوں گا اور اپنی تیز رفتار سواری سے جاؤں گا تو اپنے ساتھیوں سے مل لوں گا. اب ذرا غور کیجیے, نیت نیک ہے, لڑائی سے بھاگ نہیں رہے ہیں, موت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, بلکہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں, لیکن دوہرا اجر لینا چاہتے ہیں, ڈبل اجر لینا چاہتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو, میں سوچتا ہوں کہ میں یہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں اور پھر میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو جاؤں. یہ دو نیتیں ہیں میرے بھائیوں, اور دونوں نیک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کی نگاہ عبداللہ بن رواحہ کے اوپر پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے تو انہیں رات میں روانہ کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ رات میں مجھے مدینے میں نہیں ٹھہرنا ہے, نکل جانا ہے مدینے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ سے سوال کیا کہ ما منعک ان تغدو مع اصحابک یا عبداللہ, اے عبداللہ تجھے کس چیز کو روک کے رکھا کہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں نکلا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ تو مدینے میں ٹھہرا نہ گیا اور تیرے ساتھی نکل پڑے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں, ان کے دل کے اندر جو باتیں تھی اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے اور ہمارے باقی جو ساتھی ہیں ان کے پاس تیز رفتار سواری نہیں ہے. کسی کے پاس اونٹ ہے, کسی کے پاس گدھا ہے, کسی کے پاس کچھر ہے, ہمارے پاس گھوڑا ہے لیکن تیز رفتار گھوڑا ہے. میں نے سوچا کہ میں جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں اور پھر اپنے تیز رفتار سواری سے جا کر کے اپنے ساتھیوں سے ملوں. اب یہ کہنا کہ نیت نیک ہے اور اس نیت کے مطابق
العالمین ہمارے اس نیک نیتی پر ہمیں اجر دے گا، ہمیں ثواب دے گا، ہمیں نیکی دے گا، تو یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی نیک نیتی کا اعلان اللہ کے رسول کے سامنے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ، آج کے بعد سے تو جتنا بھی نیکی کر لے، تو جتنا بھی نیک عمل کر لے، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا حکم سنتے ہی چل پڑے۔ اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کا اچھا ہونا یہ عمل کے قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ نیت کا اچھا ہونا یہ آپ کے اجر کو نہیں بڑھاتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نیت کا اچھا ہونا عمل کے وزن کو گرا رہا ہے، نیکی کے وزن کو گرا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیت ہے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ تو آپ کے قول، آپ کے حکم، آپ کی سنت کے خلاف نیت کتنی بھی اچھی ہو وہ نیت اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نیت کی وجہ سے عمل کا وزن گر جائے، نیکی کا وزن گر جائے، وہ نیت اچھی کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھائی اور برائی کا معیار ہمارا ذہن نہیں ہے، ہمارا دماغ نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے دماغ میں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اچھی مانی جاتی ہے، اس لیے یہ بات اچھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن پرستی ہے، یہ ذہن پرستی ہے، یہ دماغ پرستی ہے، یہ عقل پرستی ہے، اور یہ چیز ایک طریقے کے شرک میں آتا ہے، اور اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد جب تمام چیزوں کے نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا، تو اس کے بعد تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا پائے کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں نہیں بتایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام کو بتا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی برتری تمام فرشتوں کے اوپر واضح ہو گئی کہ آدم علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں یہ بھرم پڑا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے علاوہ آپ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا، اور تمام انبیاء علیہ السلام اسی دعوت کو لے کر کے آئے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے سر کو صرف رب کے سامنے جھکاؤ، رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکاؤ۔ اب اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب کوئی شخص یہاں سے دلیل پکڑے کہ بھائی فرشتے تو نورانی مخلوق ہے، ان کے کھاتے میں تو گناہ ہی نہیں ہے، ان کے کھاتے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں فرشتوں والا عمل کروں؟ فرشتوں کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو کیوں نہ میں فرشتوں والا عمل کروں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اس وقت میں نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس وقت نیکی یہی تھی، تمہیں میں نے منع کیا ہے، اس وقت نیکی یہی ہے، تم میری ممانعت پر آؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی جو ہے وہ میری پسند اور ناپسند کا نام ہے، میری پسند کو اپناؤ گے نیک کہلاؤ گے، اور میری ناپسند کو اپناؤ گے گنہگار کہلاؤ گے۔
تو میرے بھائیوں، در حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جو فتنے برپا ہیں، جو بدعتیں رائج ہیں، کسی نے سامنے کھانا رکھ کر کے کچھ پڑھوا لیا، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے والدہ کا انتقال ہو گیا، اس نے مدرسے سے 4 بندوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک سپارہ بانٹ دیا، 5 سپارہ بانٹ دیا، پورا قرآن ختم کروا لیا، اور اگر کوئی اس پر اعتراض کر دیا تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی ہم نے تو قرآن ہی تو پڑھایا ہے، بھائی ہم نے تو قرآن ہی پڑھایا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیو، آپ نے قرآن ہی پڑھایا ہے، لیکن یہ پڑھانا وہ پڑھانا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نئے نئے گھر بنائے جاتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی موتیں ہوا کرتی تھی، لوگوں کا انتقال ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تو کبھی کسی شخص کا یا کسی شخص کے بارے میں لوگوں کو بلا کر کے قرآن کھانی تو نہیں کروائی۔ چلو اس وقت پارے نہیں تھے لیکن حافظ تو موجود تھے، اللہ کے رسول نے تو حافظوں کو بلا کر کے یہ نہیں کہا کہ جاؤ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے، وہاں پر 10-20 پارے پڑھ کر کے بخش دو۔ صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا، آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، آج ہم نے قرآن و سنت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اصل میں دین ہے کیا، اصل میں اسلام ہے کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں بیان کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، اے لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کہ میری ذات تمہارے والد سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب یہ چیز کیسے معلوم چلے گی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی پیمانہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ لوگوں تم مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے، لوگوں تم مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے جب تک کہ تمہاری تمام خواہشات، تمہارے تمام کام، تمہارے تمام ذہنی معیار ہمارے شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، تب تک تم مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا میرے بھائی۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی عبرت رکھی ہے ان باتوں کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ لوگوں اگر تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر دردناک عذاب نازل کر دے، تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں، کفر اور شرک کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں، اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ ومحمد فرق بین الناس، لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان ایک کسوٹی رکھی ہے، ایک پیمانہ رکھا ہے، ایک آلہ رکھا ہے تمام چیزوں کو جانچنے کا، تمام چیزوں کو پرکھنے کا۔ تم تمام چیزوں کو اس پر لا کر کے پرکھ سکتے ہو کہ وہ چیز دین اسلام میں ہے یا نہیں۔ ہر چیز کا حل اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آپ دکان پر جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے تو دکاندار سے کہتے ہیں کہ ہمیں 6 میٹر کپڑا دے دو، تو دکاندار ایسے ہی نہیں دے دیتا ہے،
پہلے اسے 6 میٹر ناپتا ہے، اس کے پاس پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا، آلہ ہوتا ہے اس کے پاس ناپنے کا، اس سے ناپ کر کے آپ کو دیتا ہے۔ آپ سونار کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے کے لیے، تو سونے کا جو پیمانہ ہوتا ہے، جو ترازو ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا پیمانہ، ہر چیز کا ترازو الگ الگ رکھا ہے۔ تو کیا دین جس کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے، کیا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں رکھا؟ ہم اختلاف میں پڑ کر کے برباد ہوتے رہیں اور دنیا کو یہ باور کراتے رہیں کہ بھائی اختلاف امت رحمت ہے، اختلاف امت رحمت ہے۔ اگر تم اختلاف امت کو رحمت کہتے ہو تو پھر اتحاد و اتفاق کو کیا کہو گے؟ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو امت کا اتحاد اور اتفاق کیا ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا پیمانہ بھی بتا دیا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ان تمام باتوں سے صحابہ اکرام مزین تھے، یہ ساری باتیں صحابہ اکرام کے اندر رچی بسی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر گئے ہوئے تھے، قربانی کا موقع آ گیا، قربانی کے دن آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کے گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت نکال کر کے حضرت علی کے لیے رکھ دیا، حضرت علی کے لیے رکھ دیا۔ اس وقت عرب کے اندر فریزر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو عرب کی عورتیں کیا کرتی تھیں کہ گوشت کو دھاگے کے اندر پرو کر کے اس میں نمک لگا کر کے دھوپ کے سائے میں لٹکا دیا کرتی تھی، دھوپ کے سامنے لٹکا دیا کرتی تھی، اور جب وہ گوشت سوکھ جایا کرتا تھا تو اسے محفوظ کر کے رکھ لیا کرتی تھی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا کہ کلو وتصدقوا وادخروا، کہ لوگوں قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ کر کے رکھ لو، تو صحابہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کا یہ حکم آیا کہ گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھ لو، تو ہم لوگ گوشت کو سکھاتے تھے اور ذخیرہ کر کے رکھ لیتے تھے، اور اگلے سال قربانی آنے تک اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گوشت کو سکھایا اور رکھ دیا۔ 6 مہینے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت نکالا اور پکا کر کے حضرت علی کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے علی یہ قربانی کا گوشت ہے، چونکہ آپ قربانی پر ہمارے ساتھ نہیں تھے، میرا دل چاہا کہ میں آپ کے حصے کا گوشت بچا کر کے رکھ لوں، اور جب آپ آئے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ گوشت ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ اب غور کیجیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اس گوشت کو کھانا ہمارے لیے حرام ہے، اور فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ حلال ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، فاطمہ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، میں نے اسے حلال سمجھ کے پکایا ہے، اس پر محنت کی ہے، اس میں گھی ڈالا ہے، اس میں تیل ڈالا ہے، مسالے ڈالے ہیں، اور چولہے میں بیٹھ کر کے میں اسے بنائی ہوں کیونکہ یہ حلال ہے۔ اب دونوں میں اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا، اب یہ اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، حضرت فاطمہ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، میں کھلاؤں گی۔ آخر میں حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے علی لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرو، اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو میں اسے ابھی پھینک دیتی ہوں، اور اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حلال ہے تو پھر تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ فاطمہ میں ابھی اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں،
اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ اے اللہ کے رسول، فاطمہ نے گوشت بنایا ہے اور وہ قربانی کا گوشت 6 مہینے سے رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ یہ گوشت کھانا میرے لیے حرام ہے. فاطمہ کہتی ہے کہ یہ حلال ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ اے علی، فاطمہ صحیح کہتی ہے، کیوں میری بیٹی ہے. آج ہمارے یہاں دلائل کچھ اس طریقے سے دیے جاتے ہیں کہ بھائی اس کی بات صحیح ہے کیونکہ اس نے نبی کے قریبی کا زمانہ پایا ہے، نبی کے قریب کا زمانہ پایا ہے، یا اس امام نے نبی کے قریب کا زمانہ پایا ہے، اس کی بات زیادہ وزنی ہے. اور باقی جتنے امام ہیں انہوں نے دور کا زمانہ پایا ہے، ان کے بعد میں کوئی وزن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے علی، فاطمہ میری بیٹی ہے، اس لیے اس کی بات صحیح ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے علی، تمہارا رشتہ مجھ سے فاطمہ سے نکاح کے بعد جڑتا ہے، جبکہ میرا رشتہ فاطمہ سے اس کے پیدائش سے ہی جڑ گیا ہے. لہذا فاطمہ مجھ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی بات صحیح ہے. اللہ کے رسول نے تو یہ تو دلیل نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ یہ گوشت حرام ہے؟ دلیل دو. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سامنے والے کا موقف بھی سننا چاہیے، فیصلہ ایسے نہیں دے دینا چاہیے. سامنے والے کا موقف سننے کے بعد فیصلہ دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی، کس بنیاد پر کہتے ہو کہ حرام ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، پچھلے سال میں نے آپ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی تھی تو آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک رکھنا ہے. 3 دن سے زیادہ جو گوشت ہے اسے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دو باپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، یہ بات میں نے پچھلے سال کہی تھی، اور اس سال چونکہ تم سفر پر تھے، اس سال تم نے میرے پیچھے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے، فاطمہ نے میرے پیچھے عید کی نماز پڑھی ہے. اور اس سال جو میں نے خطبہ دیا ہے، میں نے خطبے میں کہا ہے قُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاتَّخِذُوا، کہ لوگوں قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ کر کے رکھ لو. میں یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ مسلمان پہلے سے تھوڑا مالدار ہو چکے ہیں، غربت ختم ہو چکی ہے، اکثر لوگ قربانی کرنے لگے ہیں، تو میں نے انہیں یہ حکم دے دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم سننے کے بعد وہاں سے مسکراتے ہوئے گھر آتے ہیں، اور فاطمہ گھر کے اندر بیٹھ کر کے مسکرا رہی ہیں، کہہ رہی کہ اے علی، اب بتاؤ اس گوشت کو پھینک دوں یا پھر کھاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ، اب ہم دونوں مل کر کے کھائیں گے، کیونکہ تمہارے بات کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن خوانی ہو، محرم کی حلیم ہو، ربیع الاول کا حلوہ ہو، یا کسی قبر پر چڑھایا ہوا نذر النیاز ہو، یا کسی بتخانے پر چڑھایا ہوا کھانا ہو، ہم سارا کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں. بس تم اس کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دکھا دو. ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر بات کے پیچھے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دکھا دو، دلیل دکھا دو. آج قرآن کھانے کے کرنے کے لیے تیار ہیں، آج محرم منانے کے لیے تیار ہیں، آج ربیع الاول منانے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ ان فتنوں میں، ان بدعتوں میں کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہو گئی، نیت کا معاملہ ہو گیا. اور دوسری بات کہ اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ اب تو جنازے کے بعد میں نے یہاں نہیں دیکھا، لیکن اور بہت ساری جگہوں پر یہ ایک رواج ہے کہ امام صاحب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور جنازے کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ بنا کر کے میت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب دعا ختم ہو جاتی ہے تو دعا ختم ہونے کے بعد وہیں سے 40 قدم گنا جاتا ہے، اور 40 قدم جہاں پورا ہو جاتا ہے وہیں پر پھر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر میت کے لیے دعا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ عمل قبرستان پہنچنے تک کیا جاتا ہے.
انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان کے مردے تو ایسے مردود ہیں کہ نہ فاتحہ نہ درود. حالانکہ جو اصحاب الحدیث ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، ان کے جنازے میں فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، درود بھی پڑھا جاتا ہے. ان کے جنازے فاتحہ سے بھی مزین ہوتے ہیں، درود پاک سے بھی مزین ہوتے ہیں. لیکن ان کے جنازے تو فاتحہ سے بھی خالی ہوتے ہیں. ان کے یہاں تو فاتحہ کا تصور ہی نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے. ان کے یہاں تصور تو صرف یہ ہے کہ قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھو. کیونکہ جنازے کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فاتحہ پڑھنا. انہیں سنت سے دے ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنت سے ان کو جڑ ہے. اور آج لوگ اہل سنت کا معنی ہی یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ سنی سنائی پر عمل کرنا. اہل سنت کا معنی لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ سنی سنائی پر عمل کرنا، اور سنی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی پر عمل کرنا یا اس کی عقل بالکل سن ہو جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ سنی ہے، اس کی عقل سن ہو گئی ہے. جبکہ قرآن اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حدیث اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کی عقل ہی سن ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سنی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتے ہیں، یہ دعا نہیں کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد چپل اٹھاتے ہیں، دھیرے سے نکل جاتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرو، اصحاب الحدیث کے مساجد کے اندر فرض نماز کے بعد دعائیں نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. رسول سے جو ثابت ہے ذکر و اذکار، وہ ذکر و اذکار کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے رشتہ دار کی، کسی کے والد کی، کسی کی والدہ کی، اگر وہ کہتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے تو دعا کرا دی جاتی ہے. لیکن اصحاب الحدیث کے مساجد کے اندر فرض نماز کے بعد دعا کا معمول نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اب اعتراض کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو دعا کے بھی منکر ہو گئے، یہ تو دعا کے بھی منکر ہو گئے. دعا تو اچھی چیز ہے، اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگی جاتی ہے. کھانا سامنے رکھ دیا، سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ مزمل پڑھ لو، اس میں حرج کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لو گے، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیوں حرج ہے، فرق ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول عید کا خطبہ دے رہے ہیں، اور عید کا خطبہ دیتے دیتے اس صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں فلاں شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ دوبارہ بکرا خریدیں اور دوبارہ قربانی کریں. اب غور کیجیے گا، جنہوں نے پہلے قربانی کی وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور جنہوں نے نماز کے بعد قربانی کی وہ بھی صحابی رسول ہیں. جنہوں نے پہلے قربانی کی انہوں نے بھی اللہ کے لیے کی، اور جنہوں نے بعد میں کی انہوں نے بھی اللہ کے لیے کی. جنہوں نے پہلے قربانی کی ہے انہوں نے بھی 10 ذی الحجہ کو قربانی کی ہے، اور جنہوں نے بعد میں قربانی کی ہے انہوں نے بھی 10 ذی الحجہ کو کی ہے. فرق صرف 2 رکعت نماز کا ہے بیچ میں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 سے 12 منٹ. اگر عید کی نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے تو عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اگر آپ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ بھی پڑھیں گے اور مکمل پڑھیں گے تو 10 سے 12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. اب غور کیجیے گا، 10 سے 12 منٹ پہلے ایک صحابی رسول قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی برباد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور کسی عمل کا رسول کے طریقے کے خلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل مقبول نہیں ہے. اور جس صحابی نے 10 منٹ بعد قربانی کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی، ان کی قربانی مقبول ہوئی، ان کے کھاتے میں لگی. کیوں؟ کیونکہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کی، اور کسی عمل کا رسول کے طریقے کے مطابق ہونا ہی اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا عمل رسول کے عمل کے مطابق ہے تو قبول کیا جائے گا، اگر آپ کا عمل رسول کے عمل کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی اصطلاح کیا ہے؟ اصل میں قرآن خوانی کہتے کسے ہیں؟ قرآن خوانی کی اصل ریسٹورنٹ ہے، قرآن خوانی کی اصل پیٹ ہے۔ جس چیز میں بھی قرآن خوانی کا لفظ جڑ جائے، خوانی کا لفظ جڑ جائے، جیسے دسترخوان، قرآن خوانی، باقر خوانی، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسلام کی آئٹم نہیں ہے، یہ پیٹ کی آئٹم ہے۔ کیوں؟ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی بدعت سے کھانا نکال دیں، وہ بدعت ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی بدعت سے آپ کھانے کو نکال دیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیے کون مفتی ہے جو یہ فتویٰ دے کہ تم ربیع الاول بھی مناؤ، 11ویں بھی مناؤ، ربیع الاول مناؤ، محرم مناؤ، 40واں کرو، برسی کرو۔ کون ایسا مولوی جو فتویٰ دے؟ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ساری چیزوں کا اصل جڑ ایک ہے میرے بھائی۔ کھانے کو ختم کر دو، ساری بدعت ختم ہو جائیں گی۔ ایک آدمی ربیع الاول کے جلوس میں دن بھر جھنڈیاں لے کر کے دوڑے اور پھر اپنے گھر میں جا کر کے کھانا کھائے، تو خود بخود یہ کھانے پر مجبور ہو جائے گا کہ بھائی ہمیں تو دن بھر جھنڈیاں لے کر کے دوڑی ہے اور پھر کھانا بھی اپنے گھر جا کر کے کھاؤں، تو ایسے جلوس میں جانے سے فائدہ کیا؟ ایسے جلوس میں جانے سے فائدہ کیا؟ وہ یہ کہہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں پیٹ کی چیزیں، اسلام کی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک پیر صاحب نے اپنے چند مریدوں کو لے کر کے ایک گھر قرآن خوانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن خوانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، قرآن خوانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہاں پر جا کر کے قرآن خوانی کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، پھر گھر کے افراد میں سے ایک فرد آتا ہے اور پیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ پیر صاحب کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو کھانے میں کچھ بھی ہو مگر کھانے میں حلوہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہیں سے دیکھیے کھانے پینے کے آئٹم شروع ہو جاتے ہیں، کھانے میں کچھ بھی ہو مگر حلوہ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ شخص پوچھ کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیر صاحب مدینے کی طرف دھیان لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ دور دور، جیسے ہمارے گھر میں کتے داخل ہوتے ہیں نا، ہم انہیں بھگاتے ہیں، کہتے ہیں دور دور چلے جائیں یہاں سے۔ تو پیر صاحب نے بھی ایسا کیا، تو مریدوں نے سن لیا، مریدوں نے کہا کہ پیر صاحب کیا ہوا؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں، وہ مدینے کے اندر کتے داخل ہو رہے تھے، انہیں بھگا رہا تھا، مدینے کے اندر کتے داخل ہو رہے تھے، انہیں بھگا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب پیر صاحب کا کھانا آتا ہے تو کھانا موقع سے ڈھکا رہتا ہے، کپڑے سے کھانا ڈھکا رہتا ہے۔ پیر صاحب نے کپڑا اٹھایا اور دیکھا کہ نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ بیٹے میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھانے میں کچھ بھی ہو مگر حلوہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ پیر صاحب حلوہ تو روٹی کے نیچے ہے۔ یہ بات مریدوں نے سن لی، مریدوں نے کہا کہ تو کیسا پیر ہے، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے مدینے کا کتا دیکھ لے رہا ہے لیکن روٹی کے نیچے حلوہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ تو ایسے ایسے پیر قرآن خوانی کرنے کے لیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن خوانی کی اثر ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ہم اپنی سنت۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ انہیں تھامے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر فتنے داخل نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر بدعتیں نہیں داخل ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے بارے میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب ایک انسان دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، الا
من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. صدقۃ جاریہ، اس دنیا کے اندر جب تک وہ زندہ تھا اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، مسجد بنوائی ہے، مدرسہ بنوایا ہے، مسافر خانہ بنوایا ہے. جب تک یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی، جب تک یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا نفع بخش علم کہ اگر وہ حافظ تھا تو کسی بچے کو حافظ بنا دیا اور وہ بچہ دوسرے کو حافظ بنا رہا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا. اور تیسری چیز ایسی ایک اولاد جو جس نے وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول کرتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، خرافات ہیں، فتنہ ہے. میرے بھائیو آپ ان سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں ان تمام بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے. رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اسلام میں زندہ رہے، خاتمہ بالخیر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.